بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ العظیم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و سلام اور حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منم قسم قیم ولی والی علی عالی حفظ حافی حضرت رب مالک الناس دیان العرب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں محرم الحرام کے ان لمحات میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت شان کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. آج کی رات جس طرف بد مذہب اس وقت جرم کر رہے ہیں اور شریعت کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اسی رات اوریجنل حسینی بھی بیٹھے ہیں. اگرچہ گرمی ہے لیکن دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا عشق ہے. میں اپنے ہر کانفرنس میں منقبت لکھتا ہوں. اس بار بھی میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت لکھی. وہ آپ کے اس پیش خدمت کرتے ہیں. خدا کے فضل سے حسین نے وہ شان پائی ہے. توجہ سے سننا، جس کو صحیح لگے وہ سبحان اللہ بھی کہہ دینا. خدا کے فضل سے حسین نے وہ شان پائی ہے کہ ان کی محبت مصطفیٰ سے محبت بتائی ہے. یہ بھی حدیث ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت دراصل مصطفیٰ کی محبت ہے. ہے جن کی والدہ زہرا اور بابا شیر خدا، ہے جن کی والدہ زہرا اور بابا شیر خدا، خدا نے نسل مصطفیٰ انہی سے ہی چلائی ہے. سبحان اللہ. خدا نے نسل مصطفیٰ انہی سے ہی چلائی ہے. وہ ہوں نواسائے رسول یا ہوں کاتب وحی. اس وقت خوارج کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن وہ اندر سے جو ان کا نظریہ ہے وہ بالکل بگڑ جاتا ہے. تمام اباب ادھر مخاطب ہو گئے ہیں، ادھر تقریر سن لیں. اچھا ہے، اس سے کچھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب اب یہ شعر جو ہے توجہ سے سننا. وہ ہوں نواسائے رسول
یا ہوں کاتب وحی، ہمیں تو دونوں کی محبت خدا نے بتائی ہے. ہاں کوئی بھی صحابی ہو، اہل بیت ہو، دونوں سے ہمیں محبت ہے. کربل کا مسئلہ تو صرف فروغ اسلام تھا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا کیوں گئے؟ آپ کا کربلا جانے کا مقصد کیا تھا؟ آج سینہ کو بھی رخسار پیٹتے ہیں، زنجیریں چلاتے ہیں، اپنے بدن کو پیٹتے ہیں. کیا امام حسین نے یہ کہا؟ کربل کا مسئلہ تو صرف فروغ اسلام تھا، مگر روافض نے کیسی آگ گلشن کو لگائی ہے. آگ تو انہوں نے لگائی ہے. ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہر لمحہ فضیلت بیان کرتے ہیں. میرے بدن کا ہر ٹکڑا زہرا کے لال پر فدا. لگتا نہیں اچھا لگا؟ میرے بدن کا ہر ٹکڑا، آپ کے بھی بدن کا ہر ٹکڑا، میرے بدن کا ہر ٹکڑا زہرا کے لال پر فدا. میری جھولی بھی ان کے جود کی دیتی گواہی ہے. ہماری تو جھولی بھی ان کے لیے ترستی ہے، ان کی جود کے لیے ترستی ہے، ان کی عطا کے لیے ترستی ہے. میرے بدن کا ہر ٹکڑا زہرا کے لال پر فدا، میری جھولی بھی ان کے جود کی دیتی گواہی ہے. آخری مسئلہ، ترازو میں جب رکھے گا حسیب اپنے یہ اشعار. سبحان اللہ. روز معاشر بھی تو لگنا ہے، تو وہاں پر ذریعہ نجات ہمارا یہ خط ہوگا. ترازو میں رکھے گا جب حسیب اپنے یہ اشعار، مجھے یقین ہے محشر میں پھر میری رسائی ہے. آپ سب کی رسائی ہوگی، کیونکہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ترازو میں جب رکھے گا حسیب اپنے یہ اشعار، مجھے یقین ہے محشر میں پھر میری رسائی ہے. خدا کے فضل سے حسین نے وہ شان پائی ہے کہ ان کی محبت مصطفیٰ سے محبت بتائی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کافی اشعار لکھے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آگے اپنی تقریر میں لاؤں گا. سامعین ذی وقار، شریعت، قرآن، اسلام، دین، حدیث، ہم نے یہ بیان کرنا ہے. ہماری بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہماری بات حدیث سے باہر نہیں ہوگی انشاءاللہ. مستند روایات پیش کریں گے اور اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. محترم سامعین حضرات، قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اہل بیت کی فضیلت میں متعدد مقامات پر آیات پیش کی. جیسا کہ حضرت نے بھی پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی. میں نے جو خطبہ میں تلاوت کیا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قربا سے مودت رکھو. اب یہاں پر چونکہ آپ سب کو سمجھانے کی ضرورت بنتی ہے، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. محبت وہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہو جائے تو اس کے بغیر گزارا ہو ہی جاتا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہوتا، رہ ہی لیتے ہیں لوگ. وہ محبت آہستہ آہستہ کم بھی ہو جاتی ہے. یہ محبت اہل بیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں رکھنی، آپ سے مودت رکھنی ہے. مودت کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح مچھلی کا پانی سے تعلق ہے، اسی طرح ایک انسان کا امام حسین سے تعلق ہونا چاہیے. اسی طرح ایک انسان کا اصحاب سے، اہل بیت سے، آقا دو جہاں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. محبت اور ہے، مودت اور ہے. محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں،
مودت کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس واسطے ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں مودت رکھنی ہے. بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ. اب یہ قربا کے لفظ ہے. پھر قربا قرابت قریبی. کتنی قریبی؟ اتنی قریبی کہ ان کے بغیر رہا نہ جائے, ان کا نام لیے بغیر رہا نہ جائے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, اور یہ بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اور میری اہل بیت جنت کا درخت ہے, بے شک, اور ان کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حق وہ ہے مسلمان جو اہل بیت سے محبت کرے, قرابت رکھے. فرمایا وہی اللہ کا رستہ اختیار کرے گا. بے شک. یہ حدیث رسول ہے. اب دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان ہے, بے شک. تو امام حسین کے نانا کی کتنی شان ہوگی. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بخاری شریف میں ہے کہ اگر انسان مسجد سے تنکا اٹھائے پیش نظر اس کی مسجد کی خدمت ہو, سبحان اللہ. اللہ کے رسول اسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو مسجد کی صفائیاں کرتے ہیں خادم ہیں, دیکھو اللہ کے نبی انہیں کتنا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے شان مصطفیٰ کی, مصطفیٰ کے نواسے کی. تو محترم سامعین حضرات, یہ جو وقت ہے 9ویں محرم 10ویں محرم, اس وقت چونکہ روافض زیادہ زور اور دبدبہ لگاتے ہیں, میں یہاں پر کسی کو اٹیک نہیں کروں گا, آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بات کروں گا. اب اس وقت مجلسوں کے اندر وہ روایات بھی پیش کی جا رہی ہوں گی جو بالکل فاسق ہے, جھوٹی ہے, مردود ہے, ذلیل ہے. ایسی روایات بھی مجالس کے اندر پیش کی جا رہی ہوگی. لیکن اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمیں جتنا شریعت نے بتایا ہے, جتنا ہمیں شریعت نے امام حسین اور ان کے لحاظ سے جتنا ہمیں نالج انہوں نے دی ہے, ہم وہ بیان کریں گے. میں آپ کے سامنے ایک بڑی جو ہے وہ اعلیٰ بات رکھنے والا ہوں, تو توجہ سے ذرا سماعت کیجئے گا. پھر رہ گئی تو آپ کا قصور, ہم نے تو بیان کرنا ہمارا حق تھا. تو میری یہ چاہت ہے کہ آپ سب میری طرف متوجہ ہوں. معجم کبیر کی جلد نمبر 10 میں یزید نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو خط لکھا. توجہ سے بات سن لو, آگے بھی بتانے والی ہے یہ بات, ہر گلی میں بتانے والی ہے یہ بات. یزید نے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور یزید نے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو خط لکھا, اس میں یہ تھا کہ آپ میری بیعت کر لیں. یہ وقت کب کا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہو چکی ہے, بعد کا معاملہ ہے. یزید کو لگا کہ اب تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تو وصال ہو گیا ہے, لہٰذا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میری حکومت میں آئے. جب خط لکھا تو اس خط میں یہ تھا کہ اے عبداللہ بن عباس, تم میری بیعت کر لو. تم نے اچھا کیا, عبداللہ بن زبیر کی تم نے حکومت کو تسلیم نہیں کیا, تم نے اچھا کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے عبداللہ بن زبیر کون ہے, تو اس کی بھی آپ سب کو بتاتا چلوں. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ مکہ میں آپ کی حکومت تھی. کہاں پر تھی؟ مکہ. کہاں پر تھی؟ مکہ. صحیح متوجہ ہو کے بیٹھو. وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی حکومت تھی. اب یہ کون ہے؟ حضرت زبیر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے پھپھی ذات بھائی ہیں, اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پتہ ہے کب ہوئی؟ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مہاجرین کے ہمراہ جس کی سب سے پہلے ولادت ہوئی نا, وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. اب مکہ والا کہتے تھے جی تم نے
مکہ کو چھوڑ دیا لہٰذا اب تمہاری اولاد نہیں ہوگی. تو جب وہ مدینے گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہو. تو کیا ہوا, انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کپڑے میں لپیٹا اور پورے, یہ بھی ایک ان کو بھی جواب ہے جو کہ کہتے ہیں ولادت کہاں پہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مدینے کی گلیوں میں جلوس نکالا. اے مکہ والوں دیکھو, تم کہتے تھے کہ ہاں اولاد نہیں ہوگی, دیکھو ہمارا شہزادہ پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. تو آپ کی حکومت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں تسلیم کیا. اب حضرت عباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم چچا ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو باپ کہہ کر بھی پکارتے تھے, اتنی ان کی شان ہے. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ, ان کو خط لکھا. خط جب لکھا کہ میری بیعت کر لو, تو آگے سے اب جو بات اصل ہے وہ میں بیان کروں گا. حضرت ابن عباس نے جوابی خط لکھا یزید کو, یہ بات سننے والی ہے. اب لکھا کیا, فرما اتوانی انسا قتلک حسین. فرمایا تو نے مجھے خط لکھا, تو کیا سمجھتا ہے, کیا تو بھول گیا ہے کہ تو نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا, شہید کیا, تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, تو مجھے خط لکھ رہا ہے. کیا میں بھول گیا ہوں کہ جس طرح تو نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب یہاں پر لفظ ہے قتلہ کا, یعنی جو نسبت ہے وہ یزید کی طرف ہے, شمر کی طرف نہیں ہے. FIR یزید پر کٹے گی کیونکہ حکم تو اس نے دیا, حکومت اس کی تھی, لعنت کا تو مستحق وہ ہے, حکم اس کا چلتا تھا, سب کچھ اس کے انڈر میں تھا. تو لہٰذا FIR کس پر کٹے گی, یزید پر کٹے گی. وفتیانی بنی عبد المطلب. فرمایا تو نے صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں قتل کیا, تو نے کئی بنی عبد المطلب کے پھول مسلے, کئی پھول مسلے, اور کتنا ظلم کیا. یہ وہ ظلم ہے جو عقیدہ اہل سنت میں بتایا جاتا ہے اور علماء اہل سنت کو بیان کرنا چاہیے. اب پیسے لے کر تو مجمع کو رلانا ہوتا ہے ان کا کام, تو ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم حق بتائیں گے. اور ایسی تقریر شاید کہ کبھی کسی نے سنی ہو. فرمایا تو نے امام حسین کو صرف قتل نہیں کیا, بڑے پھول مسئلے, کیا مصابیح الدجا, تو نے اندھیروں میں چراغ کی حیثیت رکھنے والوں کو مسئلہ. جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ ان کے لحاظ سے عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ تو نے اندھیروں میں چراغ کی جو حیثیت رکھتے ہیں ان کو شہید کیا. بات ختم نہیں ہوئی. والنجوم الاعلام, کتنے خوبصورت, جو سرداروں کے اندر بھی ستاروں کی حیثیت رکھتے تھے ان کو تو نے مسئلہ. صرف امام حسین کو نہیں, ان کو مسئلہ جو اندھیروں میں چراغ کی روشنی رکھتے تھے, جو سرداروں کے اندر بھی ستاروں کی حیثیت رکھتے تھے, ان کو تو نے نشانہ بنایا. اور کیسا نشانہ, فَأَصْبَحُوا مُسْرَعِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. فرمایا تپتی ریت پر تو نے ان کی لاشیں چھوڑنے کا حکم دیا. حکم تو اسی کا تھا نا, تپتی ریت پر ان شہداء کی لاشیں پڑی تھی. اور آگے فرمایا مزمرین فی الدماء, ان کی لاشیں خون میں لپٹی تھی, ریت پر پڑی تھی, گرم تپتی ریت پر تھی اور خون میں لپٹی تھی ان کی لاشیں جن کو تو نے شہید کیا. شہداء کربلا, ہماری آج کی اس جو ہے وہ پروگرام کا جو نام ہے وہ یہی ہے, شہداء کربلا کانفرنس رضی اللہ تعالیٰ.
آگے فرمایا تو نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ جو تبدیل ریت پر لیٹے ہیں خون میں لپٹے ہیں جاؤ ان کے بدن سے کپڑے بھی اتار لو، جاؤ ان کا اسلحہ لوٹ لو، جاؤ ان کا مال لوٹ لو۔ تو ان کے سپاہیوں نے انہیں ننگا کر دیا اور وہ کربل کی ریت پر ان کی لاشیں پڑی تھی۔ آگے کیا الفاظ ہے؟ لا مکفرین، انہیں کفن بھی نہ دیا۔ وَتَغْزُوهُمْ وَتَسْفِيهِمْ الرِّيَاحُ، فرمایا ہوائیں چل رہی تھی، ریت اڑ کر ان کے منہ پر پڑ رہی تھی، گرم ریت، اور خون میں لپٹے وہ شہداء جن کے بدن سے تو نے کپڑے بھی اتار لیے، وہ شہداء۔ فرمایا حضرت عبداللہ نے تو نے کفن بھی نہ دیا اور تو خط لکھ رہا ہے میں تیری بیعت کروں۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ یہ چونکہ ترجمے کے لحاظ سے اور ترکیب کے اور عبارت کے لحاظ سے کافی مشکل ہے۔ وَتَغْزُوهُمْ أَضْيَاءَ وَتَنْتَاهُمْ أُدْجُ الضِّبَاءَ، فرمایا بھیڑیا اور بچو ان پر حملہ کر رہے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا وہ تو شہداء تھے، تو میں نے آپ کو پہلے کہا یہ ترجمے کے لحاظ سے مشکل ہے اور دوسرے معاملات میں بھی اس کا علماء کرام نے جو میں نے اس کے لحاظ سے تفصیل نہیں اٹھائی۔ پھر کیا ہوا؟ یعنی اس کا جو مطلب عام لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں دفن بھی نہ کیا گیا، کفن بھی نہ لیا گیا، ان کے ننگے بدن پڑے رہے۔ پھر رب کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ توجہ کے ساتھ، حتی اتاہ اللہ لہم قوما، اللہ عز و جل نے، کس نے؟ رب ذوالجلال نے اس وقت ان کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، انہیں کفن دینے کے لیے ایسی قوم کو بھیجا جن کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہیں تھے، جن کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہیں تھے۔ ایسی قوم رب ذوالجلال نے اس کربل کے میدان میں بھیجی۔ حتی اتاہ اللہ لہم قوما، ایسی قوم بھیجی اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ کفلوہ، انہیں کفن دیا، پھر انہیں دفن کیا، انہیں کپڑا دیا۔ یہ وہ خط ہے جو حضرت عبداللہ نے، جو ابن عباس ہے، یزید کو جو خط لکھا، یہ مکمل جو خط میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اور پھر آخر الفاظ کیا تھے؟ فرمایا تو مر جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، صبح قیامت تک میرے حسین کا جھنڈا بلند رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ دیکھو اس وقت جو غیر ہے، جو بالکل مجرم ہے، وہ کس طرح شور بچا رہے ہیں، ان مجلسوں کی آواز یہاں تک، میں مائک بند ہوں یہاں تک پہنچے گی، لیکن آپ تو حق والے ہو یار، اللہ اوریجنل حسینی ہو، کہو حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یہ ہے، اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن ہم حق والے ہیں، بے شک، ہمیں اس پر یقین ہے۔ یہ جو خط میں نے بتایا یہ سند کے ساتھ موجود ہے موجم کبیر کے اندر، جلد نمبر 10 ہے، اور وہ خط جو یزید نے لکھا، پھر جوابی خط جو حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا، وہ سب تفصیلاً موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سارا خط پڑھ کے سنا دیا ہے۔ یعنی یہ وہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے جس ظلم کا، ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو کہ شریعت میں ہے۔ ہائے ہائے، سینہ کو بھی رخسار پیٹنا، زنجیریں اپنے جسم پر مارنا، اپنے جسم کو پیٹنا، اس میں کہیں دکھا تمہیں یا کہیں سننے میں آیا؟ کہیں نہیں ہے۔ آخر میں کیا الفاظ تھے؟ تم مر جاؤ گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، حسین کا علم صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ اس کی ایک اور مثال جو کہ معروف و مشہور ہے امام زین العابدین کے لحاظ سے، کہ
آپ نے تو 10 سال حیات پائی، اس کربلا کے میدان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کہیں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے ان دنوں میں کالا لباس پہنا ہو یا اس طرح کی حرکات کی ہو، ایسا شریعت میں ہے ہی نہیں۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو اسے زیادہ رنج ہوگا یا جسے 1500 سال بعد ہمیں زیادہ رنج ہوگا؟ بہت افسوس ہے، بے انتہا افسوس ہے۔ تاریخ کا یہ سب سے افسوسناک یہ مارکا ہے جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا 12 سال کے بچے کو زنجیریں پہنائی ہیں اور اسے کہا کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہم نے منت مانگی ہے، لہٰذا جب یہ 12 سال کا ہو جائے گا ہم اسے زنجیریں پہنائیں گے اور بازاروں میں گھمائیں گے۔ تو اس کو بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا زنجیریں پہنا کر، وہ بچہ چیخ رہا تھا۔ تو ایک صحافی نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یار اس کی تو جان تم نکال دو گے جس طرح اس کے ساتھ حال کرے۔ وہ کہتے جی ہم نے تو بچہ منت سے لیا تھا، کہا تھا اسے قیدی بنائیں گے، لو بنا دیا۔ انہوں نے کہا لیا تم نے تھا، اب یہ مر بھی جائے گا تو پھر کس سے مانگو گے؟ لہذا ہوش کے ناخن لو۔ اس طرح کی جہالت اس وقت آسمان تک پہنچ چکی ہے اور اس کا رد بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پر کالجز یونیورسٹیوں کے اندر فیض احمد فیض کے اشعار پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال کو لوگ بھول چکے ہیں، یعنی جن کی ضرورت ہے اس وقت کہ وہ سلیبس کے اندر علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ پڑھائے جائیں، اور بالخصوص اس کے لحاظ سے طلباء کو نالج دی جائے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فروغ اسلام کے لیے اپنا سر کٹایا، یعنی محض جو ان کا ذہن تھا وہ نانا کے دین کو بلند کرنا تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر تھی کہ میرا سر کٹنا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے اپنا سر اسلام کے لیے کٹوا دیا۔ تو ایک فلسفر نے کہا تھا اس دور میں اعلیٰ قسم کی بندوقیں ہونے کے باوجود تم لوگ زنجیروں سے اور ہاتھوں سے ماتم کرتے ہو، ایک بار اپنا معاملہ کلیئر کیا کرو۔ انہوں نے تو جان دی تھی، تم پیٹتے ہو، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہو، تو اس وقت تو اعلیٰ قسم کی بندوقیں ہیں، وہی اپنے ماتھے پہ رکھا کرے اور یہ بجا دیا کرے۔ اتنے اگر حب حسین کے داعی ہیں، اس وقت ایران عراق کے اندر بالکل پابندی لگ چکی ہے۔ وہاں کا لیڈر آیت اللہ خامنائی جو کہ بہت بڑا روافظ کا ایک لیڈر ہے، اس نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ کسی قسم کا ماتم یہاں نہیں ہوگا، اپنے جسم کو نہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ لیکن اسے اب ہوش آئی ہے جب وہ میرے خیال سے قبر میں جانے والا ہے۔ خیر، شاعر مشرق کے لحاظ سے میں بات کر رہا تھا۔ دیکھو علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت الفاظ لکھے، سرخ رو عشق غیور از خون او، دیکھو کتنے پیارے لفظ ہیں، سرخ رو عشق غیور از خون او، امام حسین کے خون سے غیرت مند عشق غیور، غیرت مند عشق سرخ رو ہو گیا۔ کس کے خون سے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خون سے۔ یعنی اصل جو عشق کی ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ ہے، جو حقیقی عشق ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے، سرخ رو عشق غیور از خون او، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خون سے غیرت مند عشق سرخ رو ہوا۔ شوخ یہ ای مصرع از مضمون او، اب یہاں پر کچھ آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ فرمایا اگر ہم آپ کی شہادت کے پورے مضمون کو اکٹھا کر لیں اور اس کے بدلے پورے مضمون کو ایک مصرے میں بیان کر دیں، یعنی کربلا کے پورے مضمون کو ایک مصرے میں بیان کر دیں اور غیرت اسلامی کو ایک جملے میں لکھیں،
تو اس مصرے اور جملے کی جو شوخی ہے وہ کربلا کے میدان سے پوری ہوتی ہے. یہ ہے ڈوب کر لکھنا. جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال علی رحمہ آپ نے لکھا. آگے کیا فرمایا؟ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید عید و قوت از حیات آید پدید. فرمایا جب بھی تاریخ میں حق آیا اس کے مقابلے میں باطل آیا. یعنی جب فرعون جو ہے وہ آیا، رب ذوالجلال نے موسیٰ کو کھڑا کیا تو کیا ہوتا تھا؟ تب سے لے کر یہ کربلا کی میدان تک جو بھی ظلم کرتا تھا، جو بھی برا سلوک کرتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. روایت تاریخ پلٹی. فرمایا پھر جب کربلا کا میدان سجا، جو یزید نے ظلم کیے، تب سے آج تک جو بھی ظلم کرتا ہے اسے یزید کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور جو باطلوں کے سر کو کاٹ کر موسیٰ بنتا ہے، حسین بنتا ہے، حسینی مشن کو آگے لے کر چلتا ہے، فرمایا اسے موسیٰ اور حسین کی تلوار کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں باطل جو کہ فرعون کا لبادہ اوڑھ کر ظلم کرتے ہیں، یزید کا لبادہ اوڑھ کر ظلم کرتے ہیں، فرمایا تاریخ میں جو ظلم کرتا ہے، جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اسے فرعون اور یزید کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور جو باطل کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے اسے اوریجنل حسینی کہا جاتا ہے. یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب آخری فرمایا زندہ حق از قوت شبیر است. ہوا کیا؟ کربلا میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہوا کیا؟ کون جیتا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمائے وہ جو ہارے، جو سمجھتے تھے ہم جیتے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کر جو سمجھتے تھے ہم جیتے، باطل آخر داغ حسرت میری است. فرمایا باطل کا تو مطلب ہے مر جانا، اپنی گندی حسرت میں مر جانا. فرمایا وہ یزید اپنی گندی حسرت میں مرا، اور آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام زندہ ہے. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت جو اہل سنت و جماعت میں ہے. اتنے حوالے کافی ہیں. سنن دارمی کے اندر مقدمہ کے اندر یہ بات ہے. اب چونکہ دیکھو یہ ہے کتاب فروعی مسائل پر، لیکن مقدمے میں امام دارمی نے اس کو شروع کرنے سے پہلے صحابہ والے بیت کی شان کو مد نظر رکھا اور پھر شروع کی. آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں، سوچا تھا یہ رہنے دو لیکن یہ ضروری بھی ہے. میں مختصر آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اس میں جو الفاظ ہیں خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام آپ بیٹھے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رونے کی آواز آئی. آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کہا، اے فاطمہ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے حسین کا رونا اذیت دیتا ہے؟ یہ حدیث کے صرف الفاظ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چپ کرایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا. بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب کچھ دیکھ رہی تھی، کربلا کا میدان دیکھ رہی تھی. یعنی آقا علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونا ہے فروغ اسلام کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے. دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کیا گزری ہوگی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی جو کہ شیعوں کا بہت بڑا ایک گروہ تھا، واصل جہنم ہو گیا، اس نے اپنی تفسیر کمی میں اس کا ذکر کیا. اور تم تفسیر کمی پڑھو
تم اس کو قبر سے نکال کر اس کے لیے تریشن کرو. اتنے اس نے خطرناک الفاظ لکھے. تفسیر قمی میں اس نے اس جو ہے وہ حدیث کے لحاظ سے اس نے تفسیر کی. یہ حدیث مستند ہے اور اس کو مستدرک الحاکم میں بھی بیان کیا گیا ہے. طبرانی نے معجم کبیر کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے. یہ سنن دارمی کے اندر امام دارمی نے بطور اپنی کتاب کی فضیلت کے لیے اس کو لکھا. پورے الفاظ تو اس میں نہیں ہے, وہ باقی کتب کے اندر بھی ہے. اس ملا باقر مجلسی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا, فرمایا دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بہتان بازی کی, عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بہتان بازی کی, اور کہا دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کے بیٹے مولا علی کے بیٹے, ان کا رونا بھی مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے. اور آج صدیق اکبر کو دیکھو, فاروق اعظم کو دیکھو, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان کی بیٹیوں نے اور خود انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جنگیں کی, یعنی سیدہ عائشہ کی طرف نسبت کی اور سیدنا صدیق اکبر کی طرف نسبت کی. ان ہستیوں کی طرف اس نے نسبت کی اور کہا انہوں نے جنگیں کی. اچھا دیکھو, ایک ہو کہ مولا علی کی فضیلت کے لحاظ سے کوئی باب ہو, ان کے سیوک و سباق کے لحاظ سے کوئی ایک روایت ہو, ذکر امام حسین کا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں, لیکن اس کا درد دیکھو, نسبت دیکھو, وہ زہرا کے بیٹے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, لہٰذا جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی, سیدہ فاطمہ سے جنگ کی, اس نے الفاظ تو بڑے برے لکھے ہیں, مطلب اس کا یہی تھا کہ وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. روافظ کی یہ تعلیمات بالکل ان کے بڑے پلیٹ فارموں پر بیان کی جا رہی ہے, اور ہم اس کمرے میں اگر بیٹھ کر بھی دفاع کریں تو رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ ہم ضرور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل مشن کو بیان کر سکتے ہیں. آخری میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کراچی کے اندر شہنشاہ نقوی نامی شخص نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی. اب میرے پاس وہ قانون کا پرچہ میں رکھنا بھول گیا. اس نے بیک وقت قرآن پر بھی حملہ کیا, رسالت پر بھی حملہ کیا, صحابہ و اہل بیت پر بھی حملہ کیا. اب اس کے الفاظ کیا ہے, آگے تو آپ نے کہیں پر بھی مجھے داد نہیں دی, لیکن اب اس پر بھی نہ دینا کیونکہ میں ان کا کفر بیان کرنے والا ہوں. بات یہ ہے, اس نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, تمام انبیاء کرام علیہ رضوان سے افضل و اعلیٰ. اچھا یہ بات کہی, یہ بات کہی اس نے, کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا گیا. بات سن لو, کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا گیا. اور اس شہنشاہ نقوی جو بالکل اس وقت کراچی کے اندر اس کا مجلس اب بھی ہو رہی ہے, یعنی اس نے بیک وقت پورے دین پر حملہ کیا, کسی نے ایکشن نہیں لیا. آپ ان کے پروٹوکول دیکھ لو, مجمع ہو رہے ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں پولیس رینجرز کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے, کتنی گرمی ہے, وگرنہ یہ واقعہ والے جینے دیتے ہیں. ہر وقت گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے, کوئی لائٹ گئی صبح سے اب تک. ان کا پروٹوکول دیکھو انہیں کتنا دیا جا رہا ہے, ہر قسم کی جو ہے وہ انہیں آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں, ان کا تحفظ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے. اور ایک طرف وہ شہنشاہ نقوی, اس نے اتنی بدترین گستاخی کی, کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہم نہ کوئی مفتی, نہ کوئی عالم, نہ کسی قسم کے کوئی سکالر, صرف بحیثیت مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بدبخت کو فی الفور گرفتار کیا جائے. کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ یار بلند آواز سے, کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ منظور ہے, منظور ہے. شہنشاہ نقوی کو فی الفور گرفتار کیا جائے.
295C 295A 295B 298A کے تحت توہین صحابہ ہے، توہین اہل بیت ہے، توہین رسالت ہے، توہین عظمت امام حسین ہے، توہین رب ذوالجلال ہے۔ منصب اللہ کے تحت اس بدبخت کو پھانسی دی جائے، منصب نبی جن فقتلوہ کے تحت اس بدبخت کو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، منصب اصحابی فضربوہ کے تحت اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اے ملت کے غیور نوجوانوں، اٹھو اور اس بدبخت کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرو جس نے بیک وقت رب ذوالجلال کی توہین پر حملہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر حملہ کیا، عظمت صحابہ و اہل بیت پر حملہ کیا۔ ہمارا حق ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس وقت اس دھاندلی کو فی الفور بند کریں۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم، یہ جان اگر حق بولنے میں نکلتی ہے تو نکل جائے، روس ہماری پرواز ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے؟ اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کیسے قبول کرو گے؟ رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ رب کہے گا میری توحید پر حملہ ہوا، تم کہاں سوئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ لیا تو تم پر کیا بیتے گی؟ اس واسطے ہم بحیثیت مسلمان، نہ کوئی سکالر، نہ کسی عہدے پر فائز، نہ کسی منصب پر فائز، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بدبخت کو بھی سزا دی جائے۔ جہاں پر تم نے یہ پچھلے دنوں 10-10 20-20 سال تک کے نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے اور انہیں سزا دی ہے، انہیں اعلیٰ قسم کی سزا دی گئی ہے، تو اس کو بھی تو پکڑو، وہ بھی تو مجرم ہے، وہ ان سے بڑھ کر مجرم ہے۔ حالانکہ ان سب نے توبہ بھی کی، لیکن اگرچہ وہ بات نا جس لایا گلیوں سے نالی چلی، ان کی یہ مثال ہے، وہ ہر جس برتن کے اندر کھاتے ہیں اسی میں وہ تھوک دیتے ہیں، جس تھالی میں وہ پیتے ہیں اسی میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ ہمیں مسئلہ نہیں کسی سے، ہمیں مسئلہ ہے تو تمہارے بھونکنے پر ہے۔ جیو، پاکستان دیا تمہیں، رہ رہے ہو جیو، لیکن ہم کبھی بھی اپنے رب کی توحید پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، مصطفیٰ کی رسالت پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب آخری بات، سب اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرو اور کہو سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ دیکھو میں نے کتنا بولا ہے، کافی دیر سے میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی جذبہ ہی نہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، اور بلند آواز سے بولو سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ یہ ہے اصل حسینی، یہ ہے اوریجنل حسینی۔ کہو حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طرح عظمت اہل بیت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔